اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کائنات کے رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ سب سے پیارا اور سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ سب سے اچھا بندہ ہے. انسان سوچتا ہے کہ جس کے پاس گھر ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ سب سے اچھا بندہ ہے. لیکن کائنات کے رسول نے کیا بتایا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا بتایا کہ سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین ہے کون؟ من تعلم القرآن، وہ کہ جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے، اور صرف سیکھے نہیں، وعلمہ، اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے. اب کائنات کے رسول نے ہمیں یہ پہچان بتا دی کہ جو اللہ کے پاک کلام کو سیکھے گا اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے گا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ترین شخص ہوگا. جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے پیغام ہمارے پاس پہنچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کون سا دین دیا، کون سے احکام ہم پر واجب قرار دیے گئے. آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. یہ سارے کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں؟ عبادتیں کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو لفظ کیوں ہے، جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کریں، ہم عبادت کیوں کریں، ہم نماز کیوں کریں، ہم روزے کیوں رکھیں. یہ جو سوال ہے کیوں، جب آپ اپنی زندگی میں یہ سوال پیدا کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی کہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کریں. اسی لیے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کی نزدیکی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم جو بھی عبادتیں ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں. دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے جس میں اصول ہیں اور فروع ہیں. اصول دین
یعنی وہ باتیں جو دین کی اساس ہیں، جو بنیاد ہیں، اگر انسان ان اصول کو اپنی زندگی میں اعتقاد نہ رکھے گا تو انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکے گا۔ اب دین کے اصول ہیں، ان کو آسان کرنے کے لیے کہ ہر بچے کو دین سمجھ میں آئے، تو ایک شجر کی مثال دی۔ جیسے آپ ایک درخت دیکھتے ہیں تو آپ درخت دیکھتے ہیں، درخت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ درخت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں مجھے، درخت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ درخت میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آنکھوں سے ظاہری طور پر ہمیں نہیں دکھ رہی ہوتی۔ مثال کے طور پہ زمین کے اندر اس کی، درخت کی کیا ہوتی ہیں؟ جڑیں ہوتی ہیں، روٹس ہوتی ہیں۔ وہ روٹس کہ جب تک ہم زمین کو کھودیں گے نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس درخت کی جڑیں کہاں تک وسیع اور پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو لہٰذا درخت جب ہم دیکھتے ہیں، ایک شجر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ اس میں سبز پتے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کا تنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اندرونی جو زمین کے اندر اس کی جڑیں ہیں، وہ جڑیں اس درخت کی کیا ہیں؟ بنیاد ہیں۔ وہ اس درخت کی کیا ہیں؟ بیس ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ بھئی یہ درخت اتنا خوبصورت ہے، ہرا بھرا ہے، لیکن ان کی جڑیں کیونکہ نظر نہیں آ رہی، زمین کے نیچے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ ان کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے۔ ان کی جڑوں کو کیا کر دیا جائے؟ کاٹ دیا جائے۔ تو اب بتائیں، اگر کوئی انسان ایک اچھے ہرے بھرے درخت کی جڑوں کو ختم کر دے، کاٹ دے، تو پھر اس کے بعد وہ درخت صحیح اور سالم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ کہا اس لیے نہیں رہے گا کہ اس کی بنیاد ختم کر دی۔ اس کی جو بنیاد تھی، جو بیس تھی، وہ کیا کیا؟ ڈیمیج کر دی، توڑ دی، کاٹ دی، ختم کر دی۔ لہذا اگر ایک درخت کی بنیاد ختم ہو جائے، اس کی جڑوں کو ختم کر دیا جائے، تو وہ ہرا بھرا درخت جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، اور وہ درخت کیا ہوتا ہے؟ فوراً کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہیں سے ہم نے دین کو دیکھا کہ اگر انسان کے اعتقاد میں اصول دین اس کے کمزور ہو جائیں، دین کے اصول میں اس کے اندر اعتقاد میں کمزوری پیدا ہو جائے، تو اب وہ جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جتنے حج کرے، جتنے اذکار بجا لائے، وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا دین کے اصول کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہوگا، دین کے اصول کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ دین کے اصول کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو دین کا بنیادی اصول، جو سب سے پہلا اصول ہے، وہ کیا ہے؟ توحید۔ دین کا پہلا اصول کیا ہے؟ توحید۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی کیا ہیں؟ ہم کیا سمجھے توحید کے؟ توحید سے ہم اس کی میننگ کو کیسے پہچانیں کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید یعنی جس خدا کو ہم لائق عبادت جانتے ہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ توحید یعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ توحید یعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور اس خدا سے کسی کو بھی شریک قرار دینا۔ اگر انسان خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے
تو سمجھ جائیے گا کہ اس کی توحید جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ توحید کب صحیح ہوگی؟ کہ جب وہ خدا کو وحدہ لا شریک مانے، وحدہ لا شریک مانے۔ اسی لیے ہم جب توحید کے اقرار کے لیے کلمہ اپنی زبان پہ جاری کرتے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور جب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لائق بندگی نہیں ہے، اور وہ خدا اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا۔ یہ ہے توحید۔ اگر انسان توحید پر پکا اعتقاد رکھے، سچا اعتقاد رکھے، تو انسان کی جو اصول کا پہلا جز ہے توحید، انسان کے اس میں اعتقاد جو ہے وہ صحیح اور سالم ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جب توحید کی معرفت میں عقیدہ صحیح ہوگا تو اس کے دیگر اعمال بھی پھر صحیح ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اصول دین میں کیا ہے؟ توحید ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اصول دین میں ہے توحید کے بعد وہ ہے عدل، یعنی جس خدا کو ہم لائق عبادت جان رہے ہیں وہ عادل ہے۔ عادل کے مترادف کیا ہے؟ ظلم ہے، یعنی اللہ ظالم نہیں ہے۔ کیوں ظالم نہیں ہے؟ کہ ظلم کرنا ایک بری چیز ہے، ایک کبھی فعل ہے، ایک برائی ہے، اور اللہ ہر برائی سے پاک اور منزہ ہے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ اللہ عادل نہیں ہے، اللہ نے عدالت نہیں کی، اللہ نے کسی کو اتنی مال اور دولت سے نوازا، اللہ نے کسی کو اتنا بینک بیلنس دیا، اللہ نے کسی کو اتنی گاڑیاں دی، اللہ نے کسی کو اتنے گھر دیے، اور کسی کو بالکل غریب بنایا، کسی کو بالکل فقیر بنایا، تو کیا یہ اللہ کی عدالت پہ حرف ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ نے سب کو عدالت کے ترازو میں کسی کو مال و دولت دے کر آزمایا ہے اور کسی کو مال و دولت نہ دے کے آزمایا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزمانے کے لیے دولت بھی دی، اور اسی انسان کو آزمانے کے لیے دولت سے محروم بھی رکھا کہ میں دیکھوں کہ یہ میرا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قرار دیتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، علی کل حال، ہر حال میں شکر خدا بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ کی سب سے بڑی عدالت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ ہمیں انسان نہیں بناتا، جانور بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار، سب سے بڑا شکریہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا، اور انسانوں کو تمام مخلوقات میں افضل قرار دیا۔ اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اشرف، ممتاز قرار دیا گیا انسان کو۔ تو توحید کے بعد جو اصول دین میں سیکنڈ ہمارے پاس عقیدہ ہے وہ عقیدہ عدالت کا ہے۔ اللہ کی عدالت کا عقیدہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ خداوند عالم جو ہے وہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ پھر
اسی عدالت کے بعد جب اللہ کو ہم نے مانا، اللہ کی عدالت کو ہم نے مانا، تو پھر اصول دین میں جو تیسرا جز ہے وہ ہے نبوت۔ نبوت یعنی اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ کتنے پیغمبروں کو بھیجا؟ کتنے انبیاء کو بھیجا؟ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جو سب کے سب ہماری رہنمائی کے لیے آئے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے، ہمیں ظلمت سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے کے لیے آئے، تاکہ انسان گمراہ نہ ہو، انسان بھٹکے نہیں، انسان برائیوں میں مبتلا نہ ہو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے نمائندوں کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کتنے انبیاء کو بھیجا؟ 1,24,000۔ سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا، سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں جس نبی کو بھیجا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے کس نبی کو بھیجا اللہ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یعنی انبیاء کا سلسلہ جو اللہ نے دنیا میں روئے ارض پر، زمین پر جو جاری کیا، اس میں سب سے پہلے اللہ نے جس نبی کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پھر تمام انبیاء آئے، اور تمام انبیاء کے بعد جسے سب سے پہلے خلق کیا تھا اسے سب سے آخر میں بھیجا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ انبیاء کا عقیدہ کہ اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے نبی بھیجے، ان نبیوں کا کام انسانوں کی ہدایت کرنا، انسانوں کی رہنمائی کرنا، انسانوں کو الہی پیغام دینا، اللہ کے پیغام انسانوں تک پہنچانا انبیاء کا کام۔ پھر جب انبیاء نے اپنے بعد اپنے جانشین متعین کیے کہ دیکھو اگر ہم نہ ہوں تو ہمارے بعد اللہ کے پیغام کو ان سے لینا، تو انبیاء نے اپنے جانشین مقرر کیے۔ انہی جانشین کو کہا جاتا ہے امام۔ جو انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انہیں امام کہا جاتا ہے۔ تو اصول دین میں جو چوتھا جز ہے وہ ہے عقیدہ امامت۔ اب ہم نے کتنے جز پڑھے؟ سب سے پہلے توحید، توحید کے بعد عدل، عدل کے بعد نبوت، اور نبوت کے بعد امامت۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ نے جو سلسلہ امامت کو قرار دیا، جس طریقے سے انبیاء انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انسانوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتے ہیں، اسی طریقے سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام جو ہیں، جو نبی کے جانشین ہوتے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو الہی پیغام کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی قربت انسانوں کے دلوں میں جگانے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تاکہ الہی پیغام سے اللہ سے ارتباط قائم ہو جائے، اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو امام کتنے ہیں؟ پہلے امام کا نام کیا ہے؟ پہلے امام کا نام ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور 12ویں امام کا نام کیا ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک ہے؟ پھر امامت کے بعد جو اصول دین کا آخری جز ہے
وہ ہے قیامت. عقیدہ قیامت کیا ہے؟ عقیدہ قیامت یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے، دنیا میں اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے، تو اللہ نے انسان کے لیے دنیا کو امتحان گاہ قرار دیا ہے. کیا ہے؟ امتحان گاہ. یعنی آپ ابھی امتحان دے رہے ہیں. آپ کیسے جی رہے ہیں، آپ کیسے کھا رہے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کیا پی رہے ہیں، آپ کیسے سو رہے ہیں، آپ کیسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. آیا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ساری زندگی کے جو اذکار آپ کے، جو اعمال آپ کے، آپ زندگی میں انجام دیں گے، بروز قیامت یعنی ایک روز ایسا آئے گا کہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. سوائے خدا کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. پھر جتنے انسان، جتنے لوگ مر چکے ہوں گے، اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے حساب کتاب ہوگا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کی پرستش ہوگی کہ بتائیں کیا دنیا میں کیا آپ نے؟ سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ برائی کی یا اچھائی کی؟ نیکی کی یا برائی کی؟ اب یہ سارے آپ کے جو اعمال آپ نے انجام دیے ہوں گے وہ سارے سامنے آ جائیں گے. اب مثال کے طور پہ آپ وہاں جھوٹ بولے کہ پروردگار میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کیا، تو اب یہ ہاتھ قیامت کے دن جو ہے گواہی دے گا. ہاتھ بولے گا، ہاتھ میں زبان آ جائے گی، ہاتھ بولے گا پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ مجھ سے یہ کام کروایا تھا، اس نے بلا وجہ کسی بچے کو ظلم کیا تھا، کسی کا مال چرایا تھا. لہذا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کانوں کے اندر زبان ہوگی، کان بولیں گے، کان کیا بولیں گے؟ جواب دیں گے پروردگار ہاں اس نے جو ہے بڑی غیبتیں کی تھی، بڑی برائیاں سنی تھی. کان گواہی دیں گے ہاں اس نے مجھ سے بڑی برائیاں سنی تھی، غیبتیں سنی تھی. قیامت کے دن بہت سخت حساب کتاب ہوگا. تو ہمارا عقیدہ اصول دین یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر، سب سے پہلے اللہ پہ اعتقاد رکھیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر اللہ کی عدالت پہ اعتقاد رکھیں. انہی دین کے عقائد کو اصول دین کہا جاتا ہے، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. اب انہیں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں. دین ایک مثل شجر ہے، اور اگر اس کی بنیاد دیکھنی ہے، اس کی جڑیں دیکھنی ہے تو وہ 5 ہیں. پہلا توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت، چوتھا امامت اور 5واں قیامت. اگر انسان کا ان 5 پر عقیدہ درست ہوگا، اعتقاد صحیح ہوگا، تو انسان کا درخت جو ہے، انسان کے اعمال جو ہے، انسان کی شاخیں جو ہے وہ ہری بھری ہوں گی، انسان کامیاب ہوگا. اور اگر ان جڑوں کو کمزور کر دیا تو جیسے درخت کمزور ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ایسے انسان کے اعمال جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آج جو ہم نے اصول دین کے بارے میں تھوڑی سی معرفت حاصل کی ہے، پروردگار ہمیں اس معرفت کو اپنی زندگیوں میں عملاً انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے، اور 12ویں حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مل کے صلوات پڑھے محمد